بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاجی گرامی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، ترکیہ وزارت خارجہ کا ایک اہم، بڑا خاص، دلچسپ بیان جو سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے زور و شور سے وائرل ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم شہباز شریف کو، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، ان کو جو دورے پہ آنے سے جو منع کیا ہے، ہم اس پہ معذرت نہیں کریں گے۔ ہم کوئی اس طرح کے کوئی جو معذرت خواہانہ لہجہ یا الفاظ ہوتے ہیں، ایکسکیوز می کے جو لوازمات ہوتے ہیں، ایکسکیوز می کرنے کے کسی کو، تو وہ ہم نہیں ادا کریں گے، ہم معذرت نہیں کریں گے۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ ان کو کہنا ہے اس کا کہ ان کو خود اتنا سینس اور شعور عقل ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، آہوں اور سسکیوں کے بیچ ہم گزر رہے ہیں، انتہائی سوگوارانہ ماحول ہے، پریشان کن حالات ہیں، تو ہمارے پاس اتنا کہاں سے ٹائم آ گیا کہ ہم ان کو پروٹوکول بھی دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں بھی، باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کریں کہ یہ صاحبان ہماری چاہت کے لیے، ہمیں پرسہ دینے کے لیے، تعزیت کے لیے پاکستان کی سرزمین سے ہمارے پاس اپنے سبز قدم انہوں نے جمائے ہیں، آئے ہیں ہماری تیمارداری کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ہمارے پاس کہاں سے وقت آ گیا، پورے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہے، ہم انتہائی پریشان ہیں، جو مصیبت یا عذاب کی صورت میں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے نپٹ رہے ہیں، تو نمٹنے کے بعد سوچا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کو جو ہے نا خود سوچنا چاہیے، خود عقل استعمال کرنی چاہیے کہ ابھی تک آپ کا خود ملک جو ہے، ملک کے جو عوام ہے، وہ سیلاب کے حالات سے دو چار ہیں، سیلاب کی مصیبت سے دو چار ہیں، سیلاب کی مصیبت میں پھنسے ہوئے اور اس سے نہیں نکل پا رہے، تو ان کو اپنے ملک کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے عوام کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ عوام کے تو جو بحران ہیں، عوام جو مسائل کا شکار ہے پاکستان کی، وہ تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، تو وہ ہمیں تعزیت کیا کرنے آئیں گے، ہماری تیمارداری ہمیں پوچھنے کیا آئیں گے کہ ان کا خود ہی جو ہے نا جو بیڑا ہے، جو سفینہ ہے، بیچ سمندر کے تلاطم، بے رحم تلاطم خیز موجوں کے ہچکولے کھا رہا ہے، ہمیں وہ کیا پرسہ دیں گے، ہمیں ہماری وہ تعزیت کیا کریں گے۔ نیز یہ بھی کہا کہ جو خطیر رقم، جو پیسے انہوں نے ان دوروں پہ خرچ کرنے ہیں نا، ادھر تشریف لانا ہے، انہوں نے آنا ہے، اپنے سبز قدم جمانے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہی جو پیسے جو دوروں پہ خرچ کرنے اپنی مجبور و بے بس اور تڑپتی عوام کے اوپر لگائیں، جو سیلاب زدگان ہیں، یہ جو دوسری عوام ہیں جن کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، وہ ان کے اوپر لگائیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، بس یہی کافی ہے کہ ہم آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، آپ ادھر تشریف لائیں، تو آپ اپنے یہ جو عیاشیوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، دوروں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں عیاشیوں پہ، ان کو بھی پتہ ہے، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر خرچ کریں، سیلاب زدگان جو آپ کے ملک میں ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، ہمیں جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، ہم نے پہلے یہ تو سنا تھا کہ گھر کی مرغی جو ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے دال کے برابر ہوتی ہے، گھر کی مرغی گھر والوں کے لیے دال کے برابر ہوتی ہے، لیکن شاید وقت کے مزاج کے بدلنے کے پیش نظر اس میں بھی کچھ تغیر، تبدیلی، ترمیم ہو چکی ہے۔ مہمان ہمیشہ سے باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، میزبان خوش ہو جاتا ہے، میزبان اس کے راہ میں آنکھیں بچھانا چاہتا ہے، میزبان کے لیے وہ خوشی اور مسرت بھرے لمحات ہوتے ہیں کہ جب مہمان ان کی دہلیز پہ قدم رکھے، اور عام معمول سے ہٹ کے جو گھر میں بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، کچن کی زینت، لوازمات ہوتے ہیں،
عام حالات سے ہٹ کر جب مہمان آتا ہے تو میزبان خوب طریقے سے خاطر مدارت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ لیکن یہاں شاید الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہاں معاملہ اور ہے کہ مہمان کے لیے تو جو ہے نا اس طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی خاطر مدارت کی جاتی ہے کہ گھر کی مرغی گھر والوں کے لیے دال کے برابر۔ لیکن اب یہاں دوسری صورتحال ہے کہ جو منع کر رہے ہیں نا پرانے یعنی دوست، پرانے ساتھی، پرانے جانثار، اب گھر کی مرغی جو دال کے برابر تھی وہ دوسروں دوستوں کے مہمانوں کے لیے بھی وہ دال کے برابر بن گئی ہے، جو مہمانوں کے لیے اور پرانے دیرینہ ساتھی وفاداروں کے لیے بھی اب وہ دال کے برابر بن گئی ہے۔ تو اچھی طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ ایڈوانس لوگ ہیں، وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور انسان کی تنزلی کا اور انسان کی بالکل جو عزت کا خورشید ہوتا ہے، خورشید عزت ہوتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈھلنا تب بھی شروع کرتا ہے حقیقت میں کہ جب ان کی جو کمزوریاں ہیں غیر بھانپ جائیں، دوسرے بھانپ جائیں، وہ مطلع کریں کہ آپ میں یہ کمزوریاں ہیں، انہیں جو ہے نا مجبور ہو کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کو یہ اپنی مجبوریاں آپ کو یہ اپنی خامیاں دور کرنی ہے۔ جب وہ نقائص نکالیں، جو نقص ہوتے ہیں وہ نکالیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ انسان کی عزت کا جو خورشید ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے، ایک ایک لمحہ گزارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی تھوڑی نہیں ہوتی اللہ کی دی ہوئی، ہم ڈھنگ سے سلیقے سے جینا ہی بڑا لیٹ شروع کرتے ہیں۔ زندگی تھوڑی نہیں ہوتی، ہم صبح سے بیٹھ جائیں شام تک سوچنا شروع کر دیں تو اگر سانس کا ایک ایک سیکنڈ کا ایک ایک سانس کا دورانیہ گنا جائے تو آپ خود ہی کیلکولیشن کر لیں کہ یہ سانس کتنے سیکنڈز پہ دن کے محیط ہوں گے، دن گزرے گا ہی نہیں۔ شدت کے لمحات بہت زیادہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ الانتظار و اشد من القتل، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یعنی شدت کا کسی کا انتظار کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بہت سنگین بن جاتے ہیں اور بہت مشکل سے وقت گزرتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد کہ جو ہے نا وقت تھوڑا نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی زندگی تھوڑی نہیں ہوتی، ہم ڈھنگ سے سلیقے سے جینا ہی بڑا لیٹ اور دیر سے شروع کرتے ہیں۔ اور انسان کے لیے وہ لمحہ واقعی جو ہے نا بڑا سوگوارانہ سمجھا جاتا ہے کہ جب دوسرے اپنی غیر جو ہوتے ہیں اپنی کمزوریوں سے متنبع کروائیں کہ آپ میں یہ کمزوریاں ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کے اور ان لوگوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں، آپ جتنے ان کی حکومتیں جتنے عرصہ رہی ہیں، جتنا عرصہ یہ لوگوں پہ مسلط رہے ہیں، آپ ان کا جو ہے نا آپ موازنہ کر لیں مشاہدہ کہ بیرون جو دنیا کے عظیم جو مفکر ہیں، دانشور ہیں، سیانے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے بارے میں جو نظریات اور نکات ہیں آپ ان کا موازنہ کر لیں، اور عمران خان صاحب کے یہ تھوڑا سا یہ دور حکومت جو ہے اس کا موازنہ آپ کر لیں کہ آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ لوگ کن کے فالور ہیں، کن کی جو ہے نا پالیسیز پہ اتفاق کرتے ہیں، کن کی پالیسیز کو سراہتے نظر آتے ہیں، کون کون سے دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو انتہائی اعلیٰ القابات سے نوازا، ذہین، فطین، مدبر، بہت زیادہ جو ہے نا ہمدرد، مخلص، وفادار، کیسے کیسے عظیم نکات سے ان کو نوازا۔ اور ان کا جو دور حکومت جتنا عرصہ یہ گزار چکے ہیں، آپ دنیا کی تاریخ کنگال ڈالیں کہ ان کے بارے میں کتنا لوگوں نے تعریفی کلمات ادا کی، آپ پہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ عزت بنائی جاتی ہے، یہ نہ چھینی جاتی ہے اور نہ ہی کسی زر دے کر پیسے دے کر خریدی جا سکتی ہے۔ عزت بخود بنائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ایسے موڑ آتے ہیں کہ ہمیں وہ للکارتے ہیں، متنبع کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ جو اتنا سلو رفتار سے گزر رہا ہے وہ ہمیں بار بار وہ کروڑہ دفعہ ہمیں مواقع ایسے فراہم کرتا ہے کہ ہم دنیا کی نظر میں، عوام کی نظر میں، اہل خانہ کی نظر میں، محلے کی نظر میں، کمیونٹی کی لوگوں کی نظر میں عزت، مقام
وقار، رسپیکٹ، اعتبار حاصل کر لیں، لیکن ہم اس قدر سست ترین اور بد نصیب ترین ثابت ہوئے ہیں کہ ہم تمام چیلنجز کو اور تمام یہ جتنے جو ہے نا ایسے مواقع آئے، ہم پاؤں تلے روند کے وفاداروں کی وفاداریوں کا قلع کما کر کے، وفاداروں کو اپنے ہاتھوں سے کٹوا کے، ہم تمام کے تمام جتنے ایسے مواقع قدرت ہمیں میسر کرتی ہے، ہم روندتے چلے جاتے ہیں۔ عزت شرافت کے اور جو ہے نا وفاداری کے جو بازار ہے اس میں سرعام نیلام کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب وقت گزر جاتا ہے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم پھر سوچتے ہیں کہ وقت ایک تھا کہ ہمیں ہمارے وفادار، ہمارے جانثار ہمیں بتایا کرتے تھے، لیکن ہم اپنے ذوق باطل میں تھے، ہم متکبر تھے، ہم مغروری میں تھے، اور ہم بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کی وفاداریوں کا قلع کما کیا، ہم نے ان کی زبانوں پہ تالے لگائے، اپنے وفاداروں اور خلوص جو بھرے کلمات دوست ادا کرتے تھے، ہمیں ہماری کمزوریوں سے واقفیت یا متنبع کرتے تھے، ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن اب وہ وقت گزر گیا، وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے اس طرح کا، کیونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ چند سالوں میں عمران خان کی عزت، حقیقت سے بندے کو منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم حقیقت سے منحرف ہو رہے، سچی بات کو اندر چھپا رہے اور سچ بیان نہیں کر رہے ناظرین کرام، تو پھر سمجھے کہ ہم ایک بیمار ترین نسل پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ حقیقت بیان کرنی چاہیے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ ان کا اور موازنہ کریں، آپ پہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بندہ کیسے دنیا کی نظر میں عزت بناتا ہے۔ عمران خان کے چند سالہ دور حکومت اور ان کے وہ مسلط والا اتنا طویل ترین زمانہ آپ کے سامنے، آپ اچھی طرح مشاہدہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ نہیں، آپ سیلاب زدگان پہ ان کو سارا علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے نا اس طرح کی مجبوری بنی کہ انہوں نے اس طرح کا کیوں بیان جاری کیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری امپورٹڈ سرکار کے لیے اور ہمارے لیے بھی، کہ ہم عوام بھی اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے جو لاڈلے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے ہم انہیں جواب کیوں نہیں دے پا رہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم بھی جواب دیتے، لیکن ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، کیونکہ ان کے کوئی ہمارے سامنے ایک سڑکوں کے علاوہ کیا ہے کہ ہم انہیں باور کروائیں کہ نہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی کیا شان ہے، کہاں یہ ماشاءاللہ کتنے عوام کے ہمدرد ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ علاج باہر کروانا ہے۔ یہاں تو پاکستان میں تو بالکل ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے کسی اہل خانہ کے فرد کا یہاں کسی علاج ہو سکے۔ تو رہتی سیتی کا جو عوام کو کچھ نہ کچھ ملا تھا، عوام الناس کچھ مطمئن تھی کہ عمران خان ہیلتھ کارڈ جاری، انہوں نے تو ماشاءاللہ وہ بھی بند کروا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگیاں دے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ چند باتیں ناظرین کرام میں نے گوش گزاری ہیں، آپ کی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار۔ حوصلہ شکنی یا دل آزاری کسی کی ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن ہے حقیقت، یہ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ غور نہیں کرتے تو پھر ہم بے ضمیر اور منافق انسان ہیں، تو انسان کے یہ شایان شان نہیں ہے یہ تمام باتیں، تو منافقت انسان کے یعنی شایان شان نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت مانگوں گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔